گھنے جنگل کے درمیان ایک قدیم اور رازوں سے بھرپور درخت کھڑا تھا جس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ درخت جنات کا مسکن ہے، اس لیے کوئی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک نوجوان لڑکی نمرا اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ نمرا گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی جس کے گہرے بادامی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ اس کے گھنگریالے بال کالے رات کی مانند تھے اور اس کی مسکراہٹ کسی پھول کی پنکھڑیوں سے کم نہیں تھی۔ نمرا بہت ذہین اور حوصلہ مند تھی، لیکن اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کے والدین غریب تھے اور انہوں نے نمرا کی شادی ایک امیر لیکن ظالم شخص شہریار سے طے کر دی تھی جو گاؤں کا سب سے دولت مند لیکن بد اخلاق آدمی تھا۔ نمرا اس سے شادی سے بہت خوفزدہ تھی کیونکہ شہریار نے پہلے ہی 2 شادیاں کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ وہ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ نمرا چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس جبر سے آزاد ہو جائے، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ایک دن جب اس کے والدین نے اسے بتایا کہ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے، نمرا دل ہی دل میں ٹوٹ گئی۔ وہ گھر سے بھاگ نکلی اور اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی طرف چلی گئی تاکہ کچھ دیر کے لیے اپنی پریشانیوں کو بھول سکے۔ وہ جنگل کی خوبصورتی میں کھو گئی اور اچانک اس کی نظر اس پراسرار درخت پر پڑی جو دوسرے درختوں سے بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا۔ نمرا کے دل میں ایک عجیب سی ہمت پیدا ہوئی۔ وہ درخت کے قریب گئی اور اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ گئی اور اس نے اپنے دل کے تمام غم درخت کے سامنے بیان کیے، یہ سوچے بغیر کہ کوئی اسے سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ لیکن درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا جہانگیر اس کی ہر بات سن رہا تھا اور اس کی خوبصورتی اور بے بسی نے اس کے دل کو چھو لیا۔ نمرا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی گر پڑی جب اس نے درخت کے تنے سے سر ٹیک کر کہا، کاش کوئی مجھے اس ظلم سے بچا لے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی ایک ایسے انسان کے ہاتھوں برباد ہو جائے جو صرف دولت کی خاطر مجھے اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ درخت کے پتیوں میں ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے ہوا بھی نمرا کے غم میں شریک ہو رہی ہو۔ نمرا نے اپنے آنسو پونچھے اور درخت کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بہت خاموش ہو، لیکن مجھے لگتا ہے تم میری بات سمجھ رہے ہو۔ اسی لمحے درخت کی ایک موٹی شاخ سے ایک چمکدار روشنی پھوٹی اور نمرا نے حیرت سے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا درخت سے نیچے اتر رہا ہے۔ وہ لمبا، گورے رنگت والا اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ نمرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ کوئی انسان تھا یا؟ ڈرو مت نمرا، اس نوجوان نے نرمی سے کہا، میں جہانگیر ہوں اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ نمرا کا گلا خشک ہو گیا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو اور تم کون ہو؟ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں اس درخت کا محافظ ہوں، صدیوں سے یہاں رہ رہا ہوں، لیکن آج پہلی بار کسی نے اپنا غم میرے سامنے رکھا ہے۔ اس نے نمرا کی طرف دیکھا، اور میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں کسی ظالم کے حوالے نہیں کروں گا۔ نمرا کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی، لیکن تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ میری قسمت تو پہلے ہی لکھی جا چکی ہے۔ جہانگیر نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی جادوئی کنگھی نکالی جو چاندی کی بنی ہوئی تھی اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار تھے۔ یہ لو، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، جب بھی تم مجھے یاد کرو گی میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ نمرا نے کنگھی کو ہاتھ میں لیا تو اسے ایک عجیب سی توانائی محسوس ہوئی۔ شکریہ، وہ بڑی شرم کے ساتھ بولی۔ اب جاؤ، تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، جہانگیر نے کہا، لیکن یاد رکھنا تم اکیلی نہیں ہو۔ نمرا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کنگھی کو اپنے پلو میں چھپا لیا۔ وہ واپس گاؤں کی طرف چل پڑی، لیکن اب اس کے دل میں ایک نئی امید تھی اور ایک نئے راز کا بوجھ۔ نمرا جب گھر پہنچی تو اس کی ماں دروازے پر کھڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ کہاں تھی بیٹا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ گاؤں والے کیا کہہ رہے ہیں؟ شہریار تمہاری تلاش میں پورے گاؤں میں پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ نمرا نے اپنی ماں کی پریشان نظروں کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، اگر وہ جان لے کہ میں نے ایک جن سے ملاقات کی ہے تو؟ لیکن اس نے جہانگیر کی کنگھی کو اپنی پلو میں چھپا لیا تھا۔
ماں میں بس جنگل میں تھوڑی دیر ٹہلنے گئی تھی، اس کے والد نے غصے سے کہا۔ اب سے باہر جانے سے پہلے ہم سے اجازت لیا کرو، تمہاری شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، اگلے ہفتے شہریار تمہیں اپنے گھر لے جائے گا۔ نمرہ کا دل دھڑک اٹھا۔ اگلے ہفتے؟ اتنی جلدی؟ وہ بے اختیار اپنے پلو میں چھپی کنگھی کو چھو کر دیکھنے لگی۔ رات کو جب سب سو گئے، نمرہ نے چپکے سے کنگھی نکالی اور اسے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جہانگیر، اگر تم سچ میں میری مدد کر سکتے ہو تو اب وقت آ گیا ہے۔ ہوا میں ایک ہلکی سی لہر دوڑی اور اچانک کمرے کے کونے میں ایک سبز روشنی چمک اٹھی۔ جہانگیر وہاں کھڑا تھا، اس کی آنکھیں نمرہ کی طرف جمی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے بلایا؟ نمرہ نے جلدی سے اپنی مشکل بتائی۔ میری شادی اگلے ہفتے طے ہو چکی ہے، میں نہیں چاہتی کہ شہریار جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزاروں، کیا تم مجھے بچا سکتے ہو؟ جہانگیر نے گہری سانس لی۔ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا نمرہ، میں تمہیں اپنے درخت پہ لے جا سکتا ہوں جہاں کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن وہ رک گیا۔ لیکن کیا؟ نمرہ نے بے چینی سے پوچھا۔ لیکن اگر تم میرے ساتھ چلو گی تو پھر کبھی انسانوں کی دنیا میں واپس نہیں آ سکو گی۔ کیا تم اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ نمرہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ ماں باپ، گاؤں، وہ سب کچھ جو اس نے جانا تھا۔ پھر اس نے شہریار کے ظلم کی تصویر اپنے ذہن میں لائی اور فیصلہ کر لیا۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ جہانگیر نے نمرہ کا ہاتھ تھاما اور ایک جھٹکے کے ساتھ دونوں کمرے سے غائب ہو گئے۔ نمرہ نے خود کو ایک ایسی جگہ پایا جہاں ہر چیز جادوئی تھی۔ درخت کی شاخیں چاندنی میں جگمگا رہی تھی اور ہوا میں خوشبو تیر رہی تھی۔ یہ کہاں ہے؟ نمرہ حیرت سے گھومتی ہوئی بولی۔ یہ میرا گھر ہے، جہانگیر نے فخر سے کہا، اور اب تمہارا بھی۔ نمرہ نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے جگنو درختوں کے گرد ناچ رہے تھے اور پانی کی ایک ندی چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ یہ جنت ہے۔ لیکن اچانک دور سے گاؤں والوں کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ نمرہ کہاں ہے؟ اسے ڈھونڈو۔ جہانگیر کی آنکھوں میں تشویش چمک اٹھی۔ وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، نمرہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوگا اگر وہ مجھے یہاں ڈھونڈ لے؟ جہانگیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیں کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں واپس بھیج سکتا ہوں۔ نمرہ نے جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ نہیں، میں یہی رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ۔ گاؤں میں ہنگامہ برپا تھا۔ نمرہ کے والدین چیخ رہے تھے، میری بیٹی کہاں گئی؟ کسی نے دیکھا ہے؟ گاؤں والے مشعلوں کی روشنی میں جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے، جیسے کوئی گمشدہ خزانہ ڈھونڈ رہے ہو۔ شہریار اپنی تلوار لیے غصے سے گرج رہا تھا۔ اگر نمرہ بھاگ گئی ہے تو میں اس کے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ ادھر جہانگیر کی جادوئی درخت پر نمرہ محفوظ تھی۔ وہ جہانگیر کے ساتھ اونچی شاخوں پر بیٹھی تھی۔ نیچے گاؤں والوں کی مشعلیں دور سے جلتے ہوئے چراغوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ سکتے، جہانگیر نے نمرہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ درخت صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جنہیں میں اجازت دوں۔ نمرہ نے اپنے گاؤں کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ماں باپ کے لیے افسوس تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سکون بھی۔ وہ مجھے کبھی نہیں سمجھ پائے، وہ بڑی اداسی سے بولی۔ دن گزرتے گئے اور نمرہ نے جہانگیر کے ساتھ درخت پر اپنی نئی زندگی کو اپنانا شروع کر دیا۔ جہانگیر نے اسے جادوئی دنیا کے راز بتائے، کیسے درختوں سے باتیں کی جاتی ہے، کیسے چاند کی روشنی سے شفا لی جاتی ہے۔ نمرہ نے جلد ہی اس جادوئی دنیا کو اپنا لیا۔ ایک شام جب چاندنی پورے جنگل پر چھائی ہوئی تھی، جہانگیر نے نمرہ کو درخت کی سب سے اونچی شاخ پر لے گیا۔ دیکھو، اس نے دور ایک جھیل کی طرف اشارہ کیا جو چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ جھیل ہر آرزو پوری کرتی ہے۔ نمرہ نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ جہانگیر مسکرایا، ہاں، لیکن صرف اس کے لیے جو سچے دل سے چاہے۔ نمرہ نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ جہانگیر کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں۔ گاؤں والے نمرہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تک چکے تھے۔ ایک رات ہر شخص نے ایک ہی خواب دیکھا، ایک خوبصورت لڑکی جو ایک درخت پر چاند کی روشنی میں مسکرا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک روشن چہرے والا نوجوان تھا۔ صبح ہوتے ہی سب نے ایک دوسرے سے پوچھا، کیا تم نے بھی وہ خواب دیکھا؟
نمرہ کی ماں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میری بیٹی خوش ہے، اب ہمیں اسے تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ شہریار نے خواب کو نظر انداز کر دیا اور غصے میں گاؤں چھوڑ دیا۔ نمرہ اور جہانگیر اب درخت پر ایک نئی دنیا بنا چکے تھے۔ جہانگیر نے اپنے جادو سے درخت کے اندر ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا تھا جہاں نمرہ رہتی تھی۔ وہ چاندنی راتوں میں جھرنوں کے کنارے بیٹھتے، جنگل کے پرندوں کی کہانیاں سنتے۔ ایک دن نمرہ نے جہانگیر سے پوچھا، کیا ہم کبھی انسانوں کی دنیا میں واپس جا سکیں گے؟ جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تم چاہو تو ہاں، لیکن پھر ہمارا یہ جادوئی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا تم یہ خطرہ مول لینا چاہتی ہو؟ نمرہ نے جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، ہمیشہ کے لیے۔